رات کی خاموشی میں بارش کی بوندیں آسمان سے یوں برس رہی تھی جیسے چاندنی کو دھو کر زمین پر اتار رہی ہوں۔ سیاہ بادلوں کے درمیان کبھی کبھار بجلی کی ہلکی سی چمک فضا کو روشن کر دیتی اور پھر وہی مدھم اندھیرا ہر طرف پھیل جاتا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بارش کی خوشبو اپنے ساتھ لیے دل و دماغ کو ایک عجیب سی طمانینت بخش رہے تھے۔ بارش اور شام کے فصلوں نے مل کر ماحول کو اور خوبصورت بنا دیا تھا۔ ایسے میں پریویش چپکے سے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ اسے حدید سے ملنے جانا تھا۔ اسے شاید کوئی اہم بات بتانی تھی۔ اس نے ایک نظر بابا جان اور اماں جان کے کمرے کی طرف ڈالی۔ ان کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ موسم کی وجہ سے گھر کے سب ملازمین بھی اپنے اپنے سرونٹ کوارٹر میں جا چکے تھے۔ وہ چادر میں خود کو لپیٹتے ہوئے باہر آئی تو بارش تھوڑی سی ہلکی ہو چکی تھی۔ اسی وقت اس کا فون بجا۔ اس نے بغیر دیکھے کال اٹھائی کیونکہ وہ جانتی تھی فون کرنے والا کون ہوگا۔ حدید، تم تھوڑی دیر صبر نہیں رکھ سکتے؟ ایک دفعہ جب کہہ دیا ہے کہ آ رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے آ جاؤں گی۔ تھوڑا ٹائم تو لگے گا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی دانت پیستے غصے سے چیخی، آخر کتنا وقت؟ 10 منٹ پہلے تم نے کہا تھا کہ تم آ رہی اور ابھی تک آئی نہیں۔ اتنی اہم خبر سنانی ہے تمہیں؟ حدید کے لہجے میں بے قراری محسوس کر کے وہ مسکرا دی۔ بس تھوڑا سا صبر کرو۔ تمہیں پتہ ہے نا گھر سے نکلنا کتنا مشکل ہے۔ کسی نے دیکھ لیا تو میرے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ فون بند کر کے احتیاط سے قدم اٹھاتی پچھلے دروازے سے باہر نکل آئی۔ پرانی حویلی یہاں سے صرف 5 منٹ کی مسافت پر ہی تھی، جہاں پر حدید اس کا انتظار کر رہا تھا۔ انہیں آج ملنے کا موقع بڑے عرصے کے بعد ملا تھا اور حدید کسی بھی صورت اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے اصرار کر کے پریوش کو ملنے کے لیے بلا لیا۔ وہ باہر نکل کر بھی احتیاط سے ادھر ادھر دیکھتی ہوئے جا رہی تھی۔ جس طرح کا موسم تھا اسے امید تو نہیں تھی کہ کوئی گھر سے باہر نکلے گا، لیکن پھر بھی وہ محتاط تھی۔ اینڈ جس وقت پریوش نے اپنے گھر سے باہر قدم رکھا تھا، فیروز خان کی زیرک نگاہوں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ شہر سے واپس لوٹ رہا تھا، اسے دیکھ کر رک گیا۔ وہ کئی دنوں سے اس موقع کے انتظار میں تھا کہ کب پری اپنے گھر سے باہر نکلے اور وہ اس کا پیچھا کرے تاکہ معاملے کی تہہ تک پہنچ سکے کہ آخر چل کیا رہا ہے۔ گاڑی سے نکل کر وہ دبے قدموں سے پریوش کا پیچھا کرنے لگا۔ اس نے بھی اپنا چہرہ مفلر سے ڈھانپ لیا تھا تاکہ وہ اس کے پہچان میں نہ آئے۔ پریوش نے پرانی حویلی کے اندر قدم رکھا تو فیروز خان ٹھٹک کر رک گیا۔ یہ پرانی حویلی میں کیا کرنے جا رہی ہے؟ یعنی میرا اندازہ درست ہے، کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ پریوش نے اندر جا کر حدید کو ادھر ادھر تلاش کرنے کی نیت سے نظریں گھمائی، تبھی کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف کھینچ لیا۔ وہ بے اختیار حدید کے چوڑے سینے سے لگ گئی، جلدی سے اس سے الگ ہوئی اور مصنوعی ناراضگی سے گھورتے ہوئے کہنے لگی، یہ کیا حرکت تھی حیدر؟ اور مجھے جلدی سے بتاؤ تم نے ملنے کے لیے اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا مجھے؟ وہ بھی اتنے خراب موسم میں؟ حدید رومانٹک ہونے لگا اور اس کی طرف جھکتے ہوئے کہنے لگا، بس میرا دل چاہ رہا تھا کہ تمہیں دیکھوں، اس لیے تمہیں بلوا لیا۔ کیا برا کیا؟ فیروز خان نے انگارے لٹاتی نظروں سے پری اور حدید کو ایک دوسرے کے قریب دیکھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کیا کر دے۔ تو یہ وجہ تھی پریوش کی مجھ کو نظر انداز کرنے کی، اپنے خالہ زاد سے جو عشق لڑایا جا رہا ہے۔ آج تو یہ دونوں گئے۔ فیروز نے اپنی جیب میں ہاتھ مارا کہ موبائل نکال کر ان دونوں کی ویڈیو بنا سکے، مگر پھر یاد آیا کہ موبائل تو وہ گاڑی میں ہی چھوڑ آیا تھا۔ پری کو جیسے گیٹ سے باہر نکلتے دیکھا تو بس وہ بھاگ کر اس کے پیچھے چلا آیا اور اس صورتحال میں سے موبائل کا یاد ہی نہیں رہا کہ وہ گاڑی میں تھا۔ حدید، پلیز بتا بھی دو کہ تم نے مجھے یہاں پر کیوں بلایا ہے؟ پری حدید کی پرشوق نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے تھوڑا سا اور پیچھے ہٹ کے اور جلدی کا شور مچایا۔ بتایا تو ہے کہ تمہیں دیکھنے کا دل کر رہا تھا۔ اتنے عرصے سے نہ ہی تم سے کوئی بات ہوئی اور نہ ہی تمہیں دیکھا، تو بس اس وجہ سے بلایا۔ ہاں، مگر ایک اہم بات، اس سے زیادہ نزدیکی اور ان کو وقت دینا فیروز کے بس میں نہ تھا۔ اچھا، تو تم دونوں یہاں پر یہ گل کھلا رہے ہو؟ وہ تیش بھرے لہجے میں بولتا ہوا جیسے ہی آگے آیا تو دونوں فیروز کو دیکھ کر گھبرا گئے اور جلدی سے ایک دوسرے سے دور ہوئے۔ پری نے ہونک نگاہوں سے فیروز کو دیکھا۔ فیروز کو پتہ چلنے کا مقصد یہ تھا پورے خاندان اور پورے گاؤں میں پھیل جاتی۔ پریشان تو حدید بھی ہو گیا تھا، مگر اسے جلدی اپنے آپ کو سنبھال لیا اور فیروز کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہم کزنز اور آپس میں بات کر سکتے ہیں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ پھر وہ چونک کر کہنے لگا، ایک منٹ، تم یہاں پر آئے کیسے؟ کہیں تم پریوش کا پیچھا کرتے ہوئے تو نہیں آئے؟ پری نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ فیروز اس حد تک بھی اس کے پیچھے ہو سکتا تھا؟ یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔
فیروز نے آگے بڑھ کر حدید کا گریبان پکڑ لیا۔ اگر یہ تمہاری کزن ہے تو میری بھی کزن ہی ہے، اور میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دے سکتا کہ تم اتنے خراب موسم میں تنہائی میں میری کزن سے ملو اور اس پر بری نظر ڈالو۔ یہ الفاظ سن کر حدید کو بہت غصہ آیا۔ ایسے دھکا دے کر فیروز کو پیچھے کیا۔ تم اپنے ہوش میں تو ہو؟ میں پرویش پر بری نظر کیوں ڈالوں گا؟ نظریں اور نیت تو تمہاری غلط ہے، تبھی تو پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آگے۔ تمہیں تو اب میں سبق سکھاتا ہوں، فیروز نے غصے سے کہہ کر حدید کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا، تو وہ بھی تیش میں اگر اس کے گریبان پر ہاتھ ڈالی۔ اب دونوں آپس میں ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے، اور پریز کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان دونوں کو کیسے چھڑوائے۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ کاش وہ یہاں پر آتی ہی نہ، اور نہ ان دونوں میں لڑائی ہوتی۔ وہ بہت ڈر رہی تھی اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ وہ اس خراب موسم میں یہاں پر آئی ہے تو اس کی اور اس کی ماں باپ کی کیا عزت رہ جائے گی۔ اسے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ خدا کے واسطے بس کر دو، تم دونوں ایک دوسرے کی جان لوگے کیا؟ اس سے بڑی مشکل سے ان دونوں کے بیچ آ کر ایک دوسرے کو دور کیا۔ اتنی سی دیر میں ہی دونوں کا حلیہ بھی بگڑ چکا تھا۔ حدید کے ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا تو فیروز کی ناک سے۔ فیروز جانے کے لیے پلٹا، لیکن پیچھے مڑ کر بولا، میں ابھی اور اسی وقت جا کر چچا جان سمیت سب کو خبر کرتا ہوں کہ تم دونوں یہاں پر چھپ چھپ کر مل رہے تھے۔ پری کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ منت بھرے لہجے میں کچھ کہنے لگی کہ حدید نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا اور فیروز سے بولا، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ اپنی زبان بند رکھو اور ہم دونوں کے راستے میں مت آؤ، ورنہ جو تم کہنے والی ہو وہی میں کہہ دوں گا کہ یہاں پر پریویش کو اکیلے میں دھوکے سے تم نے بلایا تھا، اور میں اتفاقاً یہاں پر آ گیا اور تمہیں روکنے کے چکر میں ہم دونوں کی لڑائی ہو گئی۔ فیروز نے بھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کو دیکھا اور کہا، تم جانتے ہو کہ یہ جھوٹ ہے اور کوئی تمہاری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ حدید اب اس کی کمزوری پکڑ چکا تھا۔ مزے سے سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، ہاں لیکن جب پری گواہی دے گی کہ جو میں نے کہا ہے وہی سچ ہے تو پھر سوچو کون یقین نہیں کرے گا۔ فیروز سمجھ گیا تھا کہ باہر جا کر شور مچانے اور وویلا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسے پری کو حاصل کرنے کے لیے دوسرا راستہ ہی اپنانا ہوگا۔ چند دن کی بات تھی جب اماں جان نے آ کر پری کو اطلاع دی کہ تمہارے تایا اور تائی آ رہے ہیں۔ خدا خیر کرے، مجھے تو لگتا ہے کوئی اور ہی معاملہ ہے۔ پری نے الجھ کر پوچھا، کیسا معاملہ؟ تایا تو اکثر آتے ہی رہتے ہیں۔ اماں جان نے نفی میں سر ہلایا، نہیں لیکن آج ان کا آنا کسی اور مقصد سے ہے۔ خیر تم فکر مت کرو، میں سنبھال لوں گی۔ پری کا دل ڈوب گیا۔ امی جو میں سمجھ رہی ہوں کیا وہی بات ہے؟ وہ میرے رشتے کے لیے آ رہے ہیں؟ اماں جان نے لب بھیج کر اسے دیکھا۔ میرا خیال ہے وہ فیروز کے لیے تمہارا ہاتھ مانگنے آ رہے ہیں۔ اور یہ سن کر پری کا دل ڈوب گیا۔ تو آپ کیا کریں گی؟ ابا جان کا فیصلہ کیا ہوگا؟ اماں جان پلیز مجھے فیروز جیسے انسان کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ اماں جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم فکر مت کرو، مجھے معلوم ہے کہ مجھے کیا جواب دینا ہے۔ اگر وہ فیروز کی بجائے مہروز کا رشتہ لے کر آتے تو بھی کچھ سوچا جا سکتا تھا۔ دونوں بھائی ہیں لیکن زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ اب گہری سانس بھر کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ ملازمین کو ہدایت دینے لگی۔ پری اپنے کمرے میں آ گئی۔ ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے وہ سخت پریشانی کا شکار لگ رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے حدید سے بھی اس کا کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ملازمہ نے آ کر اسے اطلاع دی کہ آپ کے تایا اور تائی آ چکے ہیں، تو جلدی سے وہ نیچے بھاگ گئی۔ بیٹھک میں جانے کی بجائے وہ باہر ہی کھڑی رہی تاکہ اندر سے آنے والی آوازیں سن سکے۔ اس کی امی کا اندازہ درست تھا، تایا جان اس کے لیے فیروز کا رشتہ لائے تھے۔ پری کا دل دھڑکنے لگا۔ اگرچہ اس کی امی راضی نہیں تھی لیکن فیصلہ تو بابا جان کا ہی ہونا تھا۔ اس نے اپنی سماعتیں بابا جان کی آواز پر مرکوز کر دی، جو اپنے بڑے بھائی سے کہہ رہے تھے، بھائی جان مجھے معاف کر دیں لیکن ہم فیروز کے ساتھ اپنی بیٹی پریوش کی شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ میں نے پریوش کا رشتہ پہلے ہی طے کر دیا ہے۔ یہ سن کر جہاں تایا جان چونک گئے تھے وہیں پری کے قدموں تلے سے بھی جیسے زمین ہی نکل گئی کہ بابا جان نے اچانک اور اس سے بغیر پوچھے اس کا رشتہ کہاں پر طے کر دیا۔ بھائی جان میں آپ کو اس بارے میں بتانے ہی والا تھا۔ پریوش کے خالہ کزن حدید کو تو آپ جانتے ہی ہیں، کتنا اچھا لڑکا ہے۔ ایک ہفتے پہلے ہی اس کے والد نے حدید کے لیے پری کا ہاتھ مانگا تھا تو میں نے ان کو ہاں کر دی، لیکن یہ بات ابھی ہم دونوں کے ہی درمیان تھی۔ ہماری بیویوں تک کو ابھی یہ خبر نہیں تھی کہ آپ کے سامنے ہی میری بیوی کو یہ بات پتہ چل رہی ہوگی، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ باضابطہ طور پر رشتہ لے کر آئیں تو تبھی سارے خاندان کو بتایا جائے۔ پری کا دل چاہا وہ ادھر ہی خوشی کے مارے بھنگڑے ڈالنا شروع کر دے۔ اس کے دل کی مراد بھر آئی تھی۔ بغیر کسی مشکل اور پریشانی کے اس کا من پسند جیون ساتھی سے مل رہا تھا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ وہ فوراً اپنے کمرے میں بھاگی تاکہ سجدہ شکر بجا لائے۔ پری اور حدید کے نکاح کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ پری کی امی اور بابا شادی کی شاپنگ کرنے شہر گئے تھے۔ وہ گھر میں اکیلی تھی جب ملازمہ نے آ کر اسے اطلاع دی کہ ڈرائنگ روم میں فیروز آ کر بیٹھا ہوا ہے۔
پری کو بہت غصہ آیا کہ اب اس کے آنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی تو وہ کیوں آیا ہے. خیر اب اسے جا کر دیکھنا تو تھا ہی. جیسے اس نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا فیروز غصے سے آگے بڑھا اور اس کا بازو دبوچتے ہوئے کہا, تم نے میرے رشتے سے انکار کر کے حدید کے رشتے کو ہاں کیوں کی ہے؟ پری نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا اور اس سے پیچھے دھکا دیتے ہوئے کہنے لگی, مجھ سے تھوڑا تمیز سے بات کرو, تھوڑا فاصلہ رکھ کر. شاید تم بھول گئے ہو کہ ہمارے ہاں عورتوں کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے. فیروز نے استحضائی انداز سے اسے دیکھا اور کہا, تم جیسی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھنا چاہیے جو چوری چھپے جا کر لڑکوں سے ملتی ہیں. پری نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی, تمہیں جو بات کرنی ہے وہ کرو اور یہاں سے جاؤ. فضول بات اگر کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. فیروز نے 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے پھر سے اپنا سوال دہرایا, تم نے میرے رشتے سے انکار کر کے حدید کے رشتے کو ہاں کیوں کی؟ کیا ہے اس کے پاس سوائے 2 وقت کی روٹی کے؟ وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتا. نہ تو اس کے پاس زمین اور جاگیر ہے اور نہ ہی کوئی کاروبار. میرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ کیا نہیں ہے میرے پاس؟ گھر, گاڑیاں, جاگیر, زمین, پیسہ, پاور. پریوش نے اس کی بات کاٹ کر کہا, محبت. مجھے حدید سے محبت ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں اس سے شادی کر رہی ہوں, اور میرا خیال ہے کہ میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دے چکی ہوں, تو تم جاؤ یہاں سے. اب کے بار فیروز نے اپنا رویہ بدل کر تھوڑی لچک دکھائی اور کہنے لگا, پری میری بات کو سمجھو, تم اس کی باتوں میں آ کر اس کا شکار بن رہی ہو. محبت میں بھی تم سے بہت کرتا ہوں, تم بس اس رشتے سے انکار کر دو. وہ کچھ زیادہ ہی پاس آ گیا تھا اور پری کے ہاتھ پکڑ کر محبت کی بھیک مانگنے لگا, اور بس یہیں پر پری کے صبر کی انتہا ہو گئی. تم یہاں سے جاؤ گے یا میں گارڈز کو بلواؤں؟ وہ اسے دور دھکیلتے چیخی, تو اب تم گارڈز کو بلواؤ گی؟ جاؤ بلواؤ, میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کیا کرتی ہو. اگر تم نے مجھ سے شادی کے لیے ہاں نہ کی تو میں تمہیں برباد کر دوں گا. وہ غصے میں اپنا آپا کھو رہا تھا. پری کو مجبوراً گارڈز کو آواز دینی پڑی, اس کو لے کر جاؤ اور حویلی سے باہر کرو, اور جب تک میری شادی نہیں ہو جاتی یہ شخص مجھے حویلی کے آس پاس بھی نظر نہیں آنا چاہیے. وہ حکم دے کر وہاں سے اپنے کمرے میں چلی آئی اور کھڑکی سے دیکھا کہ کیسے گارڈز اسے دھکے دے کر باہر نکال رہے تھے. وہ ہرگز بھی اپنے چچا زاد کزن کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہتی تھی, مگر فیروز کے رویے نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ ایسا ہی کرے. شہنائیوں کی آواز فیروز کے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی. یہ شہنائیاں ساتھ والے گھر میں گونج رہی تھی. آج پریوش کی مہندی تھی. فیروز نے غصے میں اپنے کمرے کا حشر نشر کر دیا تھا. آج تک ایسا نہیں ہوا تھا جو اس نے چاہا ہو وہ اسے نہ ملا ہو, لیکن اب زندگی میں پہلی بار اسے منہ کی کھانی پڑ رہی تھی تو اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. اس کی ماں حمیدہ بیگم کمرے میں آئی تو اسے سال میں دیکھ کر افسوس کرنے لگی, میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس فضول لڑکی کے چکروں میں مت پڑو. اب دیکھ لیا کیسے ہمیں انکار کر کے اپنے خالہ کے گھر بسنے کو تیار ہو گئی ہے. فیروز اٹھ کھڑا ہوا, میں اسے چھوڑوں گا نہیں. میں اس کی آج کی یہ ساری سجاوٹ اور ساری تیاریاں تہس نہس کر کے رکھ دوں گا. تم ایسا کچھ نہیں کرو گے. فاروق خان کی دبنگ آواز کے سامنے وہ گھبرا گیا. بابا جان وہ میں. انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا. بس تم کچھ نہیں کرو گے. اپنا سامان باندھو, تم ابھی اور اسی وقت شہر جا رہے ہو. میری بھتیجی کی شادی ہو جائے تو اس کے بعد بے شک واپس آ جانا. پہلے ہی میں تمہارا رشتہ لے کر نہیں جانا چاہتا تھا, لیکن تمہاری ضد کے آگے مجبور ہو گیا. اگر تم کسی قابل ہوتے تو میں اپنے بھائی سے ناراض ہونے والا بھی بنتا کہ اس نے میرے ہیرے جیسے بیٹے کو ٹھکرا دیا, لیکن میں اس سے کس بات پر ناراضگی دکھاؤں؟ تم میں کچھ گن نہیں ہے. 10 منٹ کے اندر اندر تم مجھے حویلی سے باہر نکلتے دکھائی دو. ڈرائیور تمہارا انتظار کر رہا ہے. وہ کہہ کر رکے نہیں, پلٹ کے. کچھ دیر کے بعد جب وہ گاڑی میں بیٹھ رہا تھا تو اس نے ایک نظر پری کے سجے سجائے گھر کو دیکھا. ڈرائیور نے اپنے چھوٹے صاحب کو دیکھا اور دل ہی دل میں بڑبڑانے لگا. چھوٹے صاحب کو یہ حقیقت قبول کر لینی چاہیے کہ پری باجی ان کے نصیب میں نہیں ہے, مگر وہ کیا جانتا تھا کہ قسمت پری کے ساتھ کتنا بڑا کھیل کھیلنے جا رہی ہے. گہرے سبز اور سرخ رنگ کا لہنگا پہنے وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی, اور کیسے نہ لگتی. آج کا دن تو خاص دن تھا. اس کی برسوں پرانی خواہش پوری ہو رہی تھی. وہ خوب سجنا اور سنورنا چاہتی تھی تاکہ اپنے پیا کے من کو بھا جائے. اگرچہ حدید پہلے اس کا دیوانہ تھا, لیکن آج ایک بار پھر وہ اسے گھائل کر دینا چاہتی تھی. آج کی رات اس کی مہندی اور نکاح کی رات تھی. حدید کی کال آئی تو اس نے شرارت سے کال کاٹ دی اور ہنسنے لگی. اس سے اتنا بھی صبر نہیں ہو رہا. ایک بار پھر سے آئی تو اس بار پریوش نے کال اٹھا لی. جلدی سے ویڈیو کال پر آؤ, میں دیکھنا چاہتا ہوں میری ہونے والی دلہن کیسی لگ رہی ہے. حدید نے بے قراری سے کہا تو وہ منع کر گئی. میں نکاح سے پہلے میں تمہیں ہرگز بھی نہیں دیکھ سکتی, نہ خود کو دکھا سکتی ہوں. جب تم نے بعد میں بھی مجھے ہی اپنا چہرہ دکھانا ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم کیسی لگ رہی ہو. حدید ضد کرنے لگا. حدید کے پیچھے سے فائر کی آواز گونجی تو پری کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا. یا اللہ خیر, یہ پیچھے کیا ہوا؟
تو وہ کہنے لگا کچھ نہیں، یہ میرے دوست یار ہے، ہم لوگ ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں۔ اس کو ہمیشہ سے ہی یہ ہوائی فائرنگ کرنا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن وہ جانتی تھی یہ یہاں کی قبائلی رسم ہے، اس لیے چپ ہو گئی۔ حدید کے ساتھ دو چار اور باتیں کر کے اس نے فون بند کر دیا۔ دل جانے کیوں ایک دم سے ہی گھبرانے لگ گیا تھا۔ کمرے میں ابھی کوئی بھی نہیں تھا، تھوڑی دیر پہلے ہی سب سہیلیاں اسے تیار کر کے اب خود تیار ہونے گئی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے باہر آ گئی۔ اماں جان نے اسے دیکھتے ہی اسے ڈانٹا، لڑکی تم اپنے کمرے سے باہر کیوں آ گئی ہو؟ جب تک مولوی صاحب تمہارا نکاح نہیں کر دے تم کمرے میں ہی رہو۔ پری نے پریشان ہوتے ہوئے ان کے ہاتھ پکڑ لیے، اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ اماں جان پتہ نہیں ایک دم سے کیوں گھبراہٹ ہو رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ پری کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے دل کی حالت کیسے بیان کرے۔ انہوں نے پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ میرا بچہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کچھ برا نہیں ہوگا، سب اچھا ہوگا، تم اپنے کمرے میں جاؤ، اور اسے دوبارہ کمرے میں چھوڑ گئی۔ پری کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا دل کیوں بے چین ہو رہا ہے۔ اس نے حدید کو کال کی لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ پری نے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار اسے کالز کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کی سہیلی نے آ کر اسے سمجھایا، پریوش کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف ہوں گے، جانتی تو ہو۔ تم یہاں پر پریشان ہو رہی ہو، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف ہوں گے، جانتی تو ہو کہ یہاں پر مہندی کی رات لڑکے کتنا کچھ کرتے ہیں، کتنے مزے کرتے ہیں۔ حدید بھائی بھی اپنے دوستوں کے ساتھ یہی سب کر رہے ہوں گے، فکر مت کرو، ویسے بھی آدھے گھنٹے تک مولوی صاحب آنے ہی لگے ہیں، پھر تم ہمیشہ کے لیے حدید کی دلہن بن جاؤ گی۔ دوست نے اسے چھیڑا تو وہ مسکرا بھی نہ پائی۔ کوئی نہیں سمجھ پا رہا تھا میں انہیں کیا بتاؤں، مجھے خود بھی نہیں پتا مجھے کیا ہو رہا ہے۔ اسے رومال سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ اچانک کسی وقت باہر سے شور اور ہنگامے کی آواز سنائی دی تو وہ دل پر ہاتھ رکھ لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا وہم حقیقت بن کر سامنے آ گیا تھا۔ پری سے بات کرنے کے بعد جیسے وہ پیچھے مڑا تو رضا نے اس کا موبائل اچک لیا۔ ارے بھائی، اب تم نے ساری زندگی بھابھی سے ہی بات کرنی ہے؟ موبائل کی جان چھوڑ دو، چلو آؤ، ہم لوگ آتش بازی اور ہوائی فائرنگ کا مقابلہ کرنے لگے ہیں، تم میری ٹیم میں ہوگے۔ وہ باتیں کرتے ہوئے چھت پر چلے آئے جہاں پر پہلے سے یہ سب ہو رہا تھا۔ گاؤں کے سبھی لڑکے وہیں پر موجود تھے، کچھ اوپر چھت پر اور کچھ نیچے گلی میں۔ آسمان گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھا کہ اچانک ایک گولی نیچے کھڑے شہروز کو لگی۔ اسے کچھ علم نہیں ہو پایا، شہروز کی زور سے چیخ گونجی تو ماحول ایک دم ہی ساکت ہوا تھا۔ ہر طرف یہی صدا گونجنے لگی، حدید نے شہروز کو مار دیا۔ حدید کے ہاتھ سے پستول نیچے جا گرا، اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ میں نے نہیں مارا، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں میں نے نہیں مارا، ایک حادثہ ہے۔ وہ چلاتے ہوئے نیچے بھاگا، باقی سب بھی شہروز کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ گولی عین اس کے دل کے مقام پر لگی تھی اور اس نے موقع پر ہی دم توڑ ہی دیا تھا۔ اتنی جوان موت پر سب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ان لوگوں کی نظروں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر حدید چلانے لگا، نہیں میں نے اپنے دوست شہروز کو نہیں مارا، یہ تو میرے بھائیوں کی طرح تھا، خدا کا واسطہ ایسا مت سمجھو، یہ صرف ایک حادثہ تھا۔ حدید کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیسے پلک جھپکتے ہی وہ سب کچھ ٹھیک کر دے۔ اس کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے نکاح کی رات ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے جو سب کی زندگیوں پر ایک دم سے اثر انداز ہو جائے گا۔ پریوش شدید کے ہاتھوں سے شہروز کی جان چلی گئی۔ اماں جان کے منہ سے یہ سن کر وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ کچھ تو برا ہونے والا ہے اماں، آپ نے میری بات کا یقین نہیں کیا، یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ رونے لگی، چلانے لگی۔ اگرچہ یہ ایک حادثہ تھا لیکن وہ اچھے سے جانتی تھی قبائلی علاقوں میں جان کے بدلے جان کا اصول لاگو ہوتا ہے۔ حدید کے گھر والے ہرگز بھی اتنے امیر نہیں تھے کہ وہ قصاص ادا کر سکتے۔ پریوش کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ان قریب اپنی محبت کو کھو دے گی۔ اس ایک حادثے نے کئی زندگیوں پر اثر کیا تھا۔ طاہر جان کو تو یہ سنتے ہی ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا کہ ان کا لاڈلا بیٹا زندگی کی بازی ہار گیا ہے۔ پری کے بابا جانی نے لے کر شہر روانہ ہو گئے۔ مہندی والی رات ماتم اور سوگ میں بدل چکی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی خوشیوں کی مدت اتنی تھوڑی بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی تو وہ سب خواب پورے ہونے تھے جو اس نے اور حدید نے مل کر دیکھے تھے۔ اس کی سہیلی ماریا باہر سے صورتحال کا پتہ کر کے آئی تو پریوش جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بتاؤ باہر کی کیا صورتحال ہے؟ ماریا افسوس سے بتانے لگی۔ تمہارے تایا تو ہسپتال میں ہوں گے لیکن ان کا بیٹا فیروز واپس آ چکا ہے۔ پری کو فیروز کے واپس آنے یا جانے سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اس نے بے چینی سے حدید کے بارے میں پوچھا، مجھے بتاؤ وہ کیسا ہے، کس حال میں ہے، ان کے گھر پر کیا ہو رہا ہے؟ ماریا رنجیدہ ہو گئی۔ حدید کا تو کچھ مت پوچھو، اس کا تو حال بے حال ہو گیا ہے۔ فیروز نے آتے اس پر مقدمہ دائر کر دیا کہ وہ اپنے بھائی کا بدلہ حدید سے لے کر رہے گا۔ پریوش رونے لگی، مجھے فیروز سے اس گھٹیا پن کی امید نہیں تھی، اسے تو موقع مل گیا کہ وہ اپنا بدلہ ہم دونوں سے لے سکے۔ تم دیکھنا وہ کسی بھی صورت اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ ماریا نے اسے تسلی دی، تم فکر مت کرو، سب جانتے یہ ایک حادثہ تھا، بس ایک بار تمہارے تایا ہسپتال سے آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پنچایت میں
حدید کے حق میں فیصلہ دے دے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ اسی وقت پری کی امی بھی چلی آئی۔ اب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، فیروز نے پنچایت بٹھا لی ہے۔ پری نے اپنے ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ اب حدید کو کوئی نہیں بچا پائے گا، فیروز اسے نہیں چھوڑے گا۔ اماں جان میں حدید کو یوں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ دیوانوں کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اپنی ماں کو کے کندھے تھام کر کہنے لگی، آپ بابا کو بلائیں، انہیں کہیں آ کر حدید کی جگہ وہ قصاص کی رقم ادا کر کے میرے حدید کو چھڑوا لے۔ اماں جان نے پری کو گلے سے لگا لیا۔ میری بچی، میں مجبور ہوں، میں ابھی تمہارے باپ کو یہاں نہیں بلوا سکتی، وہ اس وقت اپنے بھائی کے پاس ہے اور تمہارے تایا کو ان کی زیادہ ضرورت ہے۔ میں کس منہ سے یہ کہتی کہ اچھی لگوں گی کہ میری بھانجے کو آ کر بچائے اور اپنے بھائی کو وہاں پر مرنے کے لیے چھوڑ دے۔ اماں جان کی بات بھی ٹھیک تھی، وہ بھی اپنی جگہ صحیح تھی۔ اس وقت بابا کا ان کے بھائی کے پاس ہونا زیادہ ضروری تھا۔ پری نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی ماں کے ہاتھ پکڑ کر التجا کی، امی آپ میرا ایک کام کر دیں، مجھے اپنے ساتھ لے کر چلے، میں پنچایت کا فیصلہ سننا چاہتی ہوں۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی کہ ہم عورتوں کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں، لیکن پری کے جنون کے آگے بے بس ہو گئی۔ اسے اشارہ کیا تو وہ بھاگ کر چادر لے کر آ گئی۔ تمام عینی شاہدین سے پنچایت کو معلوم ہوا ہے کہ حدید ارادتاً تمہارے بھائی شیروز پر گولی نہیں چلائی، یہ بس ایک حادثہ تھا۔ تم بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اب تمہارے بابا تو یہاں پر موجود نہیں تو تمہیں فیصلے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ فیروز نے لہو جھلکاتی آنکھوں سے حدید کی طرف دیکھ کر کہا، آپ لوگوں کو تو لگتا ہے ایک حادثہ ہے، لیکن جانے کیوں مجھے اندر سے محسوس ہوتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر میرے بھائی کی جان لی ہے۔ حدید چلا کر کہنے لگا، فیروز خان اپنی دشمنی نکالنے کی خاطر اس حد تک بھی نہ گر جاؤ کہ اپنے ہی بھائی کے خون کو اپنے مفاد میں استعمال کرو۔ یہ ایک حادثہ تھا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے جان بوجھ کر تمہارے بھائی کی جان نہیں لی۔ فیروز نے نفرت سے اسے دیکھ کر پنچایت کے سربراہ کو کہا، مجھے اپنے بھائی کا بدلہ چاہیے، میں انصاف چاہتا ہوں۔ پری درخت کی اوٹ میں کھڑی ہو کر یہ سب سن رہی تھی اور مسلسل حدید کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ سربراہ نے فیروز سے پوچھا، تمہیں کیسا انصاف چاہیے؟ یہ بتاؤ، جو تم چاہو گے ہم ویسا ہی فیصلہ کریں گے۔ حدید کے چہرے پر اذیت کے رنگ پری اتنی دور سے بھی دیکھ سکتی تھی۔ وہ چپ ہو گیا۔ اب اس کی قسمت اور زندگی کا انحصار فیروز خان پر تھا۔ قسمت فیروز خان کے حق میں تھی تو وہ اس موقع سے فائدہ بھلا کیوں نہ اٹھاتا۔ کہنے لگا، جان کے بدلے جان، میں اپنے بھائی کے بدلے حدید کی جان چاہتا ہوں، لیکن اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو خون بہا میں یہ اپنی 7 سالہ بہن کو ملازمہ بنا کر ہماری حویلی بھیج دے۔ وہاں بیٹھے لوگوں کے دلوں پر جیسے خنجر چل گئے تھے۔ سبھی گاؤں والے حدید کی بے گناہی پر یقین بھی رکھتے تھے اور ان کا دل بھی چاہتا تھا کہ اس کو سزا ملے، لیکن فیروز کی دوسری شرط بھی ناقابل قبول تھی۔ ایک 7 سال کی معصوم بچی پر اتنا ظلم کیسے ہو سکتا تھا؟ حدید نے بلند آواز سے کہا، میں تمہاری پہلی شرط کو منظور کرتا ہوں، خبردار کسی نے میری بہن کا نام بھی لیا تو مجھے غیرت کے نام پر اپنی بہن کو کوئی بنی نہیں کرنا، میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ حدید کے منہ سے مرنے کا لفظ سن کر پری کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ سارے رسم و رواج کو بلائے طاق رکھتی ہوئی اب وہ پنچایت کے سامنے آ گئی اور بلند آواز میں کہنے لگی، سب جانتے ہیں میں حدید کی منگ ہوں، ہماری شادی ہونے والی تھی تو خون بہا کے بدلے اس کی بہن کیوں، میں بھی تو بنی ہو سکتی ہوں اور حدید کی جان بچانے کے لیے میں بنی ہونے کو بخوشی تیار ہوں۔ پری نے یہ سب کچھ فیروز خان کو دیکھتے ہوئے کہا اور اس کی توقع کے عین کے مطابق یہ سن کر فیروز کے چہرے پر خوشی کے رنگ پھیل گئے تھے۔ پری نے نفرت سے زمین پر تھوکا، جیسے سے کہا ہو میں تمہاری نیچ پن کی انتہا دیکھ رہی ہوں، کیسے تم اپنے بھائی کی جان کو بھی اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ حدید نے پری کو گھورتے ہوئے کہا، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ عورتوں کا یہاں پر کوئی کام نہیں، تم اپنے گھر واپس جاؤ۔ پری کی اماں جان نے بھی اسے واپس کھینچنے کے لیے دباؤ ڈالا تو اس نے ہاتھ چھڑوا لیا اور پنچایت کے سربراہ سے کہنے لگی، آپ فیروز خان سے پوچھ لیں کہ اسے یہ شرط منظور ہے یا نہیں۔ حدید کچھ کہنے لگا تھا کہ فیروز خان نے اپنا فیصلہ سنا دیا، مجھے یہ شرط منظور ہے، اگر پریوش مجھ سے نکاح کر لے گی تو میں حدید کی جان بخش دوں گا۔ حدید چلانے لگا، تم ایسی بے وقوفی ہرگز نہیں کر سکتے، مجھے بچانے کی خاطر اس حد تک بھی مت جاؤ پریوش، میں تمہیں ہرگز بھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ پریوش اچھے سے جانتی تھی فیروز جتنا برا انسان ہے وہ ضرور حدید کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا، اور اس نے وہی کیا اور اسے حدید کی جان بچانے کا واحد راستہ یہی نظر آیا تھا اور اس پر عمل کرنے کو تیار تھی۔ وہ یہ بھی اچھے سے جانتی تھی جیسے اس کے بابا ہسپتال سے آئیں گے تو ہرگز بھی اس کو یہ قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسے جو بھی کرنا تھا اپنے بابا کی ہسپتال سے آنے سے پہلے کرنا تھا۔ میں پنچایت کے سامنے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ ابھی اور اسی وقت آپ سب کی موجودگی میں میرا فیروز خان سے نکاح کر دیا جائے اور حدید کو رہا کر دیا جائے۔ وہ حدید کے پاس چلی گئی۔ حدید نے غصے سے دوسری طرف چہرہ کر لیا، لوگ محبت میں بہت بڑی قربانیاں دیتے ہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں حدید،
اگر تم نے اس نکاح کو روکنے کی ذرا بھی کوشش کی تو میں تمہاری قسم کھا کر کہتی ہوں اپنی جان لے لوں گی، کیونکہ اگر تمہیں کچھ ہوا تو زندہ میں بھی نہیں رہ پاؤں گی۔ پریوش کی دھمکی نے حدید کی زبان پر کفر لگا دیا تھا۔ حدید کے لیے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتا دیکھنا جتنا تکلیف دہ احساس تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اس کی جان تو بچ گئی تھی، لیکن اس کی محبت ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی تھی۔ نکاح کے بعد پنچایت سے ہی وہ فیروز کے ساتھ رخصت ہو کر اس کی حویلی چلی گئی، جہاں خاموشی اور سناٹے نے اس کا استقبال کیا تھا، کیونکہ تائی جان بھی ہسپتال میں ہی تھی۔ فیروز اسے کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے آیا اور اسے بیڈ پر دھکا دیتے ہوئے بولا، اب بتاؤ پریوش، اب مجھ سے دور کیسے جاؤ گی؟ اب تو تم میری بیوی بن گئی ہو۔ پری نے نفرت سے اسے دیکھا۔ یہ تم جیسے گھٹیا انسان کی ہی یہ خصلت ہو سکتی ہے کہ وہ ایک لڑکی کو زبردستی اپنی بیوی بنا لے۔ فیروز نے غصے سے آ کر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ اب تم میری صرف کزن نہیں ہو، میری بیوی بن چکی ہو، تو اپنی زبان میرے آگے بند ہی رکھنا، ورنہ تمہارا وہ حال کروں گا کہ تمہارے اپنے بھی تمہیں پہچان نہیں پائیں گے۔ پری کو اس کے وجود سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی نزدیکی سے بہت بری لگ رہی تھی، لیکن یہ سودا اس نے اپنی مرضی سے کیا تھا تو وہ انکار کرنے یا پیچھے ہٹنے کا جواز نہیں رکھتی تھی۔ اس نے خاموشی سے خود کو فیروز کے حوالے کر دیا۔ فیروز نے اس کے جسم کو نہیں بلکہ اس کی روح تک کو بھی اندر سے روند ڈالا تھا۔ اگلی صبح اسے آنسو بہاتے دیکھ کر فیروز کو بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ سنا ہے میاں بیوی میں قربت ہو جائے تو ان کے درمیان محبت بھی ہو جاتی ہے، دیکھنا بہت جلد تمہیں مجھ سے محبت بھی ہو جائے گی۔ اس نے پری کے ماتھے پر آئے بالوں کی لٹ کو پیچھے کرتے ہوئے مخمور لہجے میں کہا۔ پری نے روتے ہوئے اسے دیکھا۔ ناپسندیدہ شخص کی قربت کبھی محبت میں نہیں بدل سکتی۔ تم میرے جسم تک تو رسائی حاصل کر سکتے ہو، لیکن میرے دل پر لکھا حدید کا نام کیسے مٹاؤ گے؟ میں اس سے محبت کرتی تھی، کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ فیروز یہ سن کر بے قابو ہو گیا اور پھر سے تھپڑ پری کے چہرے پر رسید کیا۔ تم مجھے جتنا مرضی مار لو، جو مرضی ظلم کر لو، لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ میں حدید سے ہی محبت کرتی رہوں گی۔ تم محبت کیا نفرت کے بھی لائق نہیں ہو۔ نفرت بھی انسانوں سے کی جاتی ہے، اور تمہیں تو انسان کہتے ہوئے بھی مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ فیروز اس بات پر اسے بھرپور جواب دینے ہی والا تھا کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور ملازمہ اندر آ کر کہنے لگی، چھوٹے صاحب، بیگم صاحبہ کا فون آیا تھا، بڑے صاحب کو ہسپتال سے چھٹی مل گئی اور وہ سب آنے والے ہیں۔ فیروز نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور پری کو دیکھ کر کہنے لگا، تمہارے ساتھ آج کی رات پھر سے حساب چکتا کروں گا، اور اب تم اپنے آپ کو تیار کر لو۔ تمہاری ہر رات کو تمہارے لیے عذاب نہ کی تو میرا نام بھی فیروز خان نہیں۔ وہ یہ کہہ کر غصے سے دروازہ بند کر کے باہر چلا گیا تھا۔ فیروز کے کمرے سے جانے کے بعد وہ آہستہ آہستہ اٹھی اور اپنے آپ کو سنبھالتی ہوئی واش روم میں چلی گئی۔ غسل کر کے تھوڑا سا بہتر محسوس ہوا تو آگے کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس نے حدید کی جان بچانے کے لیے جذباتی فیصلہ کر تو لیا تھا، مگر ایک ہی رات میں اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کی آنے والی زندگی میں کس قدر عذاب کا شکار رہے گی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ حدید کی خیریت تو معلوم کرے، لیکن وہ اپنا موبائل گھر پر ہی چھوڑ آئی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ نیچے آئی، لینڈ لائن سے اماں جان کے نمبر پر کال کی۔ امی کیسی ہیں آپ؟ اس کی آواز سنتے ہوئے غصے سے کہنے لگی، مجھے ماں مت کہو، مجھ سے بغیر پوچھے اور بغیر بتائے تم نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ تم نے سوچا بھی ہے کہ تمہارے بابا جب آئیں گے تو میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ پری نے بیزاری سے کہا، اماں جان، ابھی میں آپ کا لیکچر سننے کے موڈ میں ہرگز بھی نہیں ہوں۔ مجھے بتائیں کہ حدید کیسا ہے، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ پری نے بے قراری سے پوچھا۔ تمہیں ابھی بھی حدید کی پڑی ہے؟ ماں اور باپ کی اہمیت تمہاری نظروں میں ہے ہی نہیں؟ آج سے مر گئی تمہاری ماں۔ تمہارے لیے مجھے کال مت کرنا۔ انہوں نے غصے سے فون رکھ دیا۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ اس وقت ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ اس نے اپنی ماں کو بغیر اعتماد میں لیے اپنی زندگی کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیل لیا تھا، تو ان کو غصہ آنا تو فطری ہی تھا۔ وہ حدید کو کال تو نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی خیریت معلوم کرنے کا یہی راستہ تھا۔ اس نے حدید کے نمبر پر کال ملائی تو نسوانی آواز سن کر وہ چونک گئی۔ خالہ، یہ آپ ہیں؟ حدید کا فون آپ کے پاس کیسے ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ گھر آ گیا نا؟ ایک ہی سانس میں سے کئی سوال کر ڈالے۔ خالہ کی روتی آواز سن کر وہ مزید پریشان ہو گئی۔ خالہ، مجھے بتائے تو صحیح، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ خالہ روتے ہوئے کہنے لگی، پری کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ حدید کیسے تمہاری جدائی برداشت کر سکتا تھا؟ اس نے کل گھر آتے ہی خودکشی کی کوشش کی، بڑی مشکل سے اس کی جان بچائی گئی ہے، ابھی بھی دوائیوں کے زیر اثر سو رہا ہے۔ پری، یہ کیا ہو گیا؟ ہمارے ہنستے بستے گھرانے آخر کس مشکل میں پھنس گئے؟ ہمیں کس کی نظر لگ گئی؟ وہ خود حدید کی خودکشی کا سن کر اتنا پریشان ہو گئی تھی کہ خالہ کو تسلی بھی نہ دے سکی۔ فون بند کرتے ہی جلدی سے کمرے میں گئی اور چادر اوڑھی اور حویلی سے باہر آ گئی۔ اس وقت اسے کسی کی بھی ہوش نہیں تھی کہ کون کیا کہے گا۔ اس وقت اسے کوئی فکر تھی تو صرف حدید کی۔ خالہ کے گھر آتے وہ سیدھا حدید کے کمرے میں گئی۔ وہ سو رہا تھا۔ خالہ نے اسے دیکھتے ہی گلے سے لگا لیا۔
جتنی بڑی قربانی پریوش نے ان کے بیٹے کو بچانے کے لیے دی تھی وہ کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ ان دونوں کی آواز سے حدید اٹھ گیا۔ پریوش کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ کھل اٹھا۔ مجھے معلوم تھا تم ضرور آؤ گی، تو میرے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھ کر اس کے قریب آتا پری 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ حدید، میری شادی ہو گئی ہے اور میں تم سے صرف یہی کہنے آئی ہوں کہ تم بھی اس حقیقت کو قبول کر لو، اور خبردار آج کے بعد اگر تم نے اپنی جان لینے والی حرکت دوبارہ کی، میرا نہیں اپنی ماں کا ہی خیال کر لیتے کہ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو ان کا کون سہارا ہوتا۔ اور کیا تم میری قربانی کو رائے گاہ جانے دینا چاہتے تھے؟ تمہاری جان بچانے کے لیے میں نے خود کو اس جانور کے حوالے کر ڈالا، اور اگر تم ہی اپنی جان لے لیتے تو میری اس قربانی کا کیا فائدہ ہوتا؟ حدید شرمندہ ہو گیا۔ مجھے معاف کر دو، میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ تم اب فیروز کے نکاح میں جا چکی ہو۔ پریوش، کہاں ہو تم؟ باہر نکلو۔ فیروز کی دھاڑتی ہوئی آواز آئی تو وہ گھبرا گئی۔ جب وہ یہاں پر آئی تھی تو گھر پر نہیں تھا، اسے کیسے معلوم ہو گیا کہ میں یہاں پر آئی ہوں؟ وہ بڑبڑائی۔ خالہ کے ساتھ باہر آئی تو فیروز نے ان کے سامنے ہی اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی بغیر پوچھے بغیر بتائے یہاں پر آ کر اپنے عاشق سے ملنے کی؟ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی تم پریوش پر ہاتھ اٹھاؤ؟ حدید نے آگے بڑھ کر فیروز کا گریبان پکڑ لیا۔ فیروز نے حدید کو دھکا دے کر نیچے گرا دیا۔ اب یہ میری بیوی ہے، میں اس کو تھپڑ ماروں یا پیار کروں، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ فیروز پری کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا اور حدید بے بسی سے یہ سب دیکھ کر رہ گیا۔ حدید کے گھر سے نکلتے اس کا پہلا سامنا اپنے بابا جان سے ہوا۔ ان کو ابھی تک کچھ خبر نہیں تھی کہ ان کے پیچھے یہاں پر کیا ہو گیا۔ اپنی بیٹی کو فیروز کے چنگل میں یوں دیکھ کر ان کی آنکھوں سے شرارے نکلنے لگے۔ فیروز، تم نے میری بیٹی کو یوں کیوں پکڑ رکھا ہے؟ میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا۔ فیروز نے دھکا دیتے ہوئے اسے اس کے باپ کی طرف پھینکا۔ پوچھیے اپنی لاڈلی بیٹی سے اپنے عاشق سے ملنے اس کے گھر پر کیوں گئی تھی؟ اپنے باپ کے سینے سے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ جانتی تھی جب اس کے باپ کو سچ پتہ چلے گا تو شاید وہ برداشت نہ کر پائے، اور شاید تو وہ اپنے باپ کی اس محبت و شفقت سے محروم ہو جائے جو اس وقت اسے مل رہی تھی۔ میری بیٹی جہاں مرضی جائے، جس سے مرضی ملے، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ فیروز، بابا جان کے یوں دھاڑنے پر فیروز ہنسنے لگا۔ میں کون ہوتا ہوں یہ اپنی بیٹی سے پوچھے۔ کل بھری پنچایت کے سامنے اس نے مجھ سے نکاح کیا ہے تو میں اس کا شوہر ہوا اور اس سے پوچھنے کا مکمل حق رکھتا ہوں۔ بابا جان کا ہاتھ بے اختیار پری کے سر سے نیچے گر گیا۔ انہوں نے بے یقینی سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ بابا مجھے معاف کر دے، حدید کی جان بچانے کے لیے مجھے فیروز سے نکاح کرنا پڑا۔ فیروز نے ان کے سامنے ہی پری کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے لے گیا، جبکہ وہ وہاں پر ساکت کھڑے رہ گئے۔ بے حسب حرکت زندگی ایک ڈگر پر آ چکی تھی۔ سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ فیروز خان کی بیوی بن چکی ہے۔ تایا جان اور تائی جان کو بھی فیروز کے اس فیصلے پر شوق لگا تھا، مگر جتنا بڑا صدمہ وہ فیروز کی موت کی صورت جھیل چکے تھے، یہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے سب کچھ فیروز کے حوالے کر دیا تھا۔ خود میاں بیوی اب زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتے تھے اور فیروز کو یاد کرتے سارا دن گزار دیتے تھے۔ فیروز واش روم میں تھا، اس کے فون پر بار بار کوئی کال کر رہا تھا۔ پری نے اگنور کیا اور اپنے کاموں میں مصروف رہی۔ آخر جب 5ویں بار بیل بجی تو اسے موبائل اٹھا لیا۔ اسکرین پر RZ لکھا ہوا تھا۔ پری الجھن سے سوچنے لگی، RZ کون ہے؟ کوئی لڑکا یا پھر لڑکی؟ اس سے پہلے وہ کال اٹھاتی کسی نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچ لیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ واش روم سے نکل آیا تھا۔ اس نے کپڑوں کی بجائے خود کو ٹاول میں لپیٹ رکھا تھا۔ پری کو محسوس ہوا شاید وہ فون کی بیل سن کر ہی جلدی میں باہر نکلا ہے۔ تم ذرا باہر جاؤ، مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے۔ وہ حیران ہوتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔ پہلے بھی کئی بار وہ فیروز کے فون پر اس RZ کی طرف سے کئی بار کال آتی دیکھ چکی تھی۔ ضرور یہ کوئی لڑکی ہے، اتنا اچھا تو یہ ہے نہیں کہ صرف ایک بیوی پر ہی اکتفا کر کے بیٹھ جائے۔ اس نے باہر بھی کئی گرل فرینڈز رکھی ہوں گی جن کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا۔ چائے بناتے ہوئے پری مسلسل اس بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے بالکل بھی برا نہیں لگ رہا تھا کہ اس کے شوہر کی کسی اور سے بھی تعلقات ہو سکتے ہیں۔ وہ ابھی تک حدید کو اپنے دل سے نہیں نکال پائی تھی، اور یہ شادی اس کے لیے زبردستی کا سودا ہی تھا، ایک سمجھوتا ہی تھا جسے اس نے نبھانا تھا۔ تو کیا فرق پڑتا تھا کہ اس کا شوہر اس سے وفا کرتا ہے یا نہیں؟ وہ کچن میں ہی تھی جب ملازم نے آ کر اطلاع دی کہ تایا جان کی عیادت کو آپ کے امی جان اور بابا جان آئے ہیں۔ تو وہ خوش ہوتی ہوئی بھاگ کر تایا جان کے کمرے میں گئی کہ اپنے ماں باپ کو مل سکے۔ اماں جان نے تو اسے دیکھتے ہی منہ دوسری طرف پھیر لیا اور اس سے ابھی تک ناراض تھی، تاہم بابا جان نے اس کے سر پر پیار دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد فیروز آیا تو بابا جان بولے، ہم اپنی بیٹی کو کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر لے کر جانا چاہتے ہیں، امید ہے تم کوئی اعتراض نہیں کرو گے۔ پری کو یقین تھا وہ بالکل اعتراض کرے گا اور اسے ہرگز بھی جانے نہیں دے گا، اس لیے وہ بجھ کر رہ گئی۔ مگر اس کے لیے یہ حیرت کا جھٹکا تھا جب فیروز نے کچھ بھی کہے بغیر ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ وہ پری کو کچھ الجھا ہوا لگ رہا تھا، ایسے کہ جیسے وہ خود چاہ رہا تھا کہ پری کچھ دنوں کے لیے منظر سے غائب ہو جائے۔ اس کی آنے کی اطلاق سن کر حدید بھی چلا آیا تھا۔ وہ بہت شرمندہ ہو گئی کہ بابا جان کیا کہیں گے۔
मगर जब इसे पता चला कि बाबा जान ने खुद इसको कॉल करके बुलाया तो इसे हैरत हुई। उन्होंने सबको बिठाते हुए पहला सवाल ही इससे किया था कि क्या तुम खुश हो? वो सर झुकाकर रह गई। खुशी क्या होती है ये तो इन कुछ दिनों में ही वो भूल चुकी थी। वो इसकी खामोशी से समझ चुके थे वो किस हाल में है। परी बेटा, जो होना था वो हो गया, लेकिन अब मैं तुम्हें मजीद अपनी जिंदगी से खेलने की इजाजत नहीं दे सकता। मैंने भाईजान से भी बात की है। मुझे बहुत उम्मीद है कि वो हदीद को माफ़ कर देंगे। जैसे ही उन्होंने हदीद को माफ़ किया, तुम्हें फौरी तौर पर फिरोज़ से तलाक लेनी होगी। मैं तुम्हें चाहता तो तुम इस जंगली जानवर के साथ मजीद अपने आप को ज़ाया मत करो। वो यासिर से मुस्कुरा दी। बाबा, आप बहुत आगे का सोच रहे हैं। आपको नहीं पता हमारे ख़ानदान में, हमारे कबीले में तलाक का लफ्ज़ कितना बुरा अमल समझा जाता है। मैंने तो तलाक के बारे में सोचा तक नहीं कि कहीं मेरे बाबा जान का सर न झुक जाए, और आपको खुद मुझे ये कह रहे हैं। परी को अपने बाबा पर हैरत हो रही थी। कैसे कैसे वो अपने कबीले के रवाज से हटकर इसके लिए फैसला ले सकते हैं। अम्मा जान ने गुस्से से देखा। हमारे रवाज में तो ये भी नहीं था कि लड़की खुद उठकर पंचायत में जाकर अपना निकाह करवा ले। वो भी तो तुमने किया था ना। तो अब तुम्हें तलाक लेने में क्या मसला है? इनके गुस्से के पीछे छुपी हुई फिक्रमंदी वो अच्छे से समझ सकती थी। इससे इनके लहजे की कड़वाहट और इनका ये अंदाज बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। वो जानती थी इसकी माँ गुस्से की थोड़ी तेज है, लेकिन वो ये उम्मीद रखती थी कि जल्दी वो इसे माफ़ भी कर देंगी। हदीद सोचते हुए कहने लगा कि अगर हमें फिरोज़ के खिलाफ कोई सबूत मिल जाए कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है, तुम्हारे साथ बिल्कुल भी ठीक सलूक नहीं करता, तो हम सब गाँव वालों और पंचायत को देखकर आसानी से तुम्हारे लिए तलाक का मुतालबा कर सकते हैं। इस सूरत में किसी को कोई एतराज़ भी नहीं होगा। परी एकदम से चौंक गई। मुझे लगता है कि इसकी और औरतों से भी ताल्लुकात हैं। मैंने कई बार इसे चोरी चोरी फ़ोन पर कॉल करते हुए सुना है। मुझे यकीन है वो ज़रूर बाहर और औरतों से भी मिलता होगा। हदीद पुरजोश हो गया। फिर तो मसला ही हल हो गया। हमें बस इसका पीछा करना और इस पर नज़र रखनी है, ताकि इसके खिलाफ ये सबूत मिल जाए कि वो तुमसे बेवफाई कर रहा है, तो फिर ना ही तुम्हें कोई कुछ कहेगा और तलाक भी आसानी से मिल जाएगी। बाबा जान सोचते हुए कहने लगे, हाँ ये अच्छा रहेगा। इस सूरत में भाईजान भी नाराज़ नहीं होंगे। बल्कि पहले हम इसके खिलाफ सबूत तलाश करते हैं, फिर मैंने इस सबूतों को भाईजान के आगे रखकर हदीद के लिए माफ़ी की अपील करूंगा। परी के लिए सब किसी ख्वाब से कम नहीं था। इसका बाप इसकी पुष्ट पर खड़ा है, इसे सहारा देने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, और ये सांस इसमें जैसे एक नई रूह फूंक गया था। वो एक नई हिम्मत और जज्बा लिए अपने ससुराल चली आई थी। ताया जान आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहे थे और ज़मीन के कामों में दिलचस्पी लेने लगे थे। इसे नामहसूस तरीके से फिरोज़ पर नज़र रखनी शुरू कर दी। इसे कब और किसकी कॉल आती है या वो किस वक्त घर से बाहर जाता है। एक दिन परी ने चोरी चोरी इसकी बात सुनी। वो कॉल पर किसी से कह रहा था, मैं अब तुम्हें मजीद पैसे नहीं दे सकता। मेरे बाबा जान ठीक हो गए हैं और उन्होंने ज़मीन के मामलात में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दिया। वो खुद सारे मामलात देख रहे हैं, तो मेरे लिए गपला करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वैसे भी अब तक तुम्हें बहुत सारे पैसे दे चुका हूँ। यार समझा करो ना। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, जब होंगे तो दे दूंगा। जैसे वो कॉल करके हटा तो जल्दी से अलमारी की ओट में हो गई। आखिर ये किससे बात कर रहा था? किसको पैसे देने की बात कर रहा था? घर से बाहर निकला तो परी ने जल्दी से हदीद को मैसेज किया कि वो इसका पीछा करे, कि शायद इसका पीछा करने से ही कोई सबूत मिल जाता। लेकिन इन्हें अभी तक मायूसी हुई हो रही थी, क्योंकि जब भी वो घर से बाहर निकलता तो अपने दोस्तों के साथ ही मिलता था। ये मालूम नहीं हो सका था कि इसका किस लड़की से चक्कर है, क्योंकि अभी तक वो किसी लड़की से नहीं मिला था। इतना तो अब वो जान गई थी कि यार जैड नामी जो भी है, ये हर कुछ दिनों के बाद फिरोज़ को कॉल करके पैसे मंगवाता है। मगर क्यों, ये वजह अभी तक मालूम नहीं हो पा रही थी। वो एक दिन वो घर पर नहीं था तो मौका पाकर वो अपने घर चली आई, जहाँ पर पहले इसने हदीद को आने का कह दिया था। वो सब मिलकर यही इलाही अमल तय करे थे कि कैसे इसकी जान फिरोज़ से छुड़वाई जाए। हदीद का मोबाइल सेंट्रल टेबल पर ही रखा हुआ था। बातों के दौरान इसके फ़ोन पर बेल हुई तो परी एकदम से चौंक गई। इससे पहले हदीद कॉल उठाता, परी ने इसका मोबाइल पकड़ लिया। व्हाट्सएप पर कॉल आ रही थी और इसकी नज़र कॉल करने वाले की डीपी पर थी। फ़ौरन से इसके जहन में कुछ क्लिक होने लगा। इतने में कॉल बंद हो गई। हदीद ने इसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। हुआ क्या है? तुमने मेरा मोबाइल क्यों पकड़ लिया? क्या तुम्हें रज़ा से बात करनी है? हंसते हुए लहजे में बोला। ये डीपी वाला शख्स कौन है? हदीद को इसकी आवाज़ किसी गहरे कुएं से सुनाई देती हुई महसूस हुई। कंधे अचकाकर कहने लगा, मेरा दोस्त है रज़ा। तुम किन ख्यालों में खो गई हो? क्या बात है? वो परेशानी से बोला तो वो होश में आई। ये डीपी इसी शख्स की है जिसका नाम RZ से फिरोज़ के मोबाइल में सेव है। परी ने जैसे इसकी समातों पर धमाका किया था। बाबा और हदीद कुछ चौंक कर रह गए थे। कुछ उलझ कर वो पूछने लगा, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। परी कहने लगी, समझ तो मुझे खुद नहीं आ रहा कि कैसा अजीब इत्तेफाक है। ये रज़ा तुम्हारा दोस्त है, मगर लगता है कि ये फिरोज़ का भी खास दोस्त है, क्योंकि इसी को तो फिरोज़ पैसे भेजता है। फिरोज़ के फ़ोन में आधी से ज़्यादा कॉल्स तो इसी एक नंबर से आती रहती है। हदीद ने स्क्रीन पर रज़ा की डीपी को देखते हुए कहा,
نہیں تمہیں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہوگی، رضا میرا بہت اچھا دوست ہے، یہ فیروز کا دوست نہیں ہو سکتا۔ پری غصے سے بولی، میں نے دھیان سے اس RZ نامی کانٹیکٹ کی ڈی پی ہی دیکھی تھی، یہی ڈی پی لگی ہوئی تھی فیروز کے موبائل میں بھی، یہ کانٹیکٹ نمبر سیو ہے اور وہ اس سے مسلسل رابطے میں ہے۔ بابا جان سوچتے ہوئے کہنے لگے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حدید کا دوست فیروز سے رابطے میں رہے؟ کہیں کچھ ضرور بہت بڑی گڑبڑ ہے، ہم یہ پتہ کیسے چلا سکتے ہیں کہ کیا گڑبڑ ہے؟ حدید نے پری کو دیکھتے ہوئے کہا، ایک طریقہ ہے یہ سب پتہ کرنے کا، لیکن اس کے لیے پری کو ہوشیاری اور ہمت کی ضرورت ہے، وہ واپس اپنے سسرال چلی جائے۔ حیرت والی بات تو یہ تھی کہ فیروز کو فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ کمرے میں ہے یا نہیں، اور ان دنوں وہ اپنی ہی پریشانیوں میں الجھا ہوا تھا۔ پری کمرے میں آئی تو وہ کچھ پریشان نظر آیا۔ اس نے منصوبے کے مطابق نرم لہجے میں اس سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو، سب ٹھیک تو ہے؟ فیروز نے حیرانی سے اسے دیکھا اور تنزیہ انداز میں کہنے لگا، یہ آج سورج کہاں سے طلوع ہو گیا ہے جو پریوش صاحبہ مجھ سے میری پریشانی کا سبب پوچھ رہی ہیں؟ واو، یہ تو بہت بڑا مذاق ہی ہے۔ اور اس کے پاس بیٹھ کر کہنے لگی، میں سچ میں فکر کرتے ہوئے پوچھ رہی ہوں۔ فیروز نے عجیب سے لہجے میں کہا، تم مجھے پاگل نہیں بنا سکتی، تمہارے میرے بارے میں کیا خیالات ہیں میں اچھے سے جانتا ہوں، اور اب تمہارا یہ نرم لہجہ تمہاری کسی سازش کا نتیجہ ہے یا ضرور تمہیں مجھ سے کوئی کام ہے؟ اپنے لہجے کو تھوڑا اور نرم کرتے ہوئے کہنے لگی، ہاں مجھے تم سے واقعی کام تھا، تم نے تو مجھے موبائل رکھنے کی اجازت نہیں دی، لیکن مجھے بابا جان کو کال کرنی ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اپنے موبائل سے مجھے ابا کا نمبر ڈائل کر دو، تمہاری بہت مہربانی ہوگی۔ پہلے تو فیروز اسے منع کرنے لگا، پھر کچھ سوچ کر چچا جان کا نمبر ملا کر پریوش کو پکڑا دیا۔ بات کرتے ہوئے دنیستہ وہ وہاں سے تھوڑا سا دور ہو کر کھڑی ہو گئی، اب اسے ملازمہ کا انتظار تھا۔ پلان کے مطابق 1 منٹ کے بعد ہی دروازے پر دستک سنائی دی۔ ملازمہ اندر آتے ہوئے فیروز سے بولی، آپ کو آپ کے بابا جان بلا رہے ہیں۔ پرویش نے باتوں ہی باتوں میں تایا جان کو زمینوں کے معاملات میں بے ضابطگی کی اطلاع دی تھی، اور اب وہ جاتی تھی تایا جان فیروز کی کلاس لینے لگے، اور کم سے کم بھی آدھا گھنٹہ تو کہیں نہیں گیا۔ اس کے پاس بس یہی وقت تھا جس میں اسے سب کچھ کرنا تھا۔ اس نے فیروز کا موبائل کنگالنا شروع کر دیا، مگر مایوسی ہوئی تھی کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے واٹس ایپ پر اپنی ساری چیٹس ڈیلیٹ کر رکھی تھی، کال ہسٹری بھی کلیئر تھی، کانٹیکٹ میں بھی RZ کے سوا کوئی مشکوک نمبر دکھائی نہیں دیا تھا۔ وہ نہایت دھیان سے موبائل کی جانچ پڑتال کر رہی تھی کہ کوئی تو ثبوت یا سراغ ہاتھ لگے، مگر کچھ بھی نہیں معلوم ہوا۔ اپنے بیگ سے موبائل نکال کر اس نے حدید کو کال ملائی اور ساری صورتحال بتائی تو کہنے لگا، ایسا کرو تم اس کے واٹس ایپ کو اپنے موبائل پر لاگ ان کر لو۔ یہ اچھا آئیڈیا تھا۔ پری نے جلدی سے اپنے موبائل سے اس کی واٹس ایپ کو اسکین کیا اور اپنے موبائل میں اس کا واٹس ایپ لاگ ان کر لیا۔ اب وہ جس سے جو بھی بات کرتا وہ اس کو معلوم ہو جاتی۔ اس کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی وہ اپنی کارروائی کے سارے ثبوت مٹا چکی تھی۔ فیروز کی واٹس ایپ اپنے موبائل پر لاگ ان کر کے اگلے ہی دن پریوش نے اپنی طرف سے RZ نامی بندے کو میسج کی اور فیروز بن کر بات کی، تو جو معلومات اس کو ملی وہ اس کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھی۔ جب RZ نامی کانٹیکٹ سے پیسوں کا میسج آیا تو پری نے جوابی میسج کیا، اب میں تمہیں پیسے نہیں دے سکتا، جو کرنا ہے کر لو۔ اور RZ کی طرف سے آنے والے پیغام نے ساری سچائی سے پردہ اٹھا دیا تھا۔ اس کی طرف سے میسج ملا، اگر تم پیسے نہیں دو گے تو پھر میں بھی اپنا منہ بند نہیں رکھ پاؤں گا، میں ابھی سب کو بتا دوں گا کہ وہ تم ہی تھے جس نے میرے ذریعے اپنے سوتیلے بھائی شہروز کا قتل کروایا اور الزام حدید پر لگوا دیا۔ وہ تم تھے جو ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتے تھے کہ تمہیں پریوش بھی مل جائے اور تمہارا بھائی بھی تمہارے راستے سے ہٹ جائے۔ ان میسیجز کا پڑھنا تھا کہ پری کے ہوش و حواس جاتے رہے۔ وہ موبائل میں ہاتھ میں پکڑے سن ہوئے بیٹھی تھی کہ فیروز کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں موبائل دیکھ کر وہ چونک اٹھا۔ تم نے تو کہا تھا کہ تمہارے پاس موبائل نہیں، اس کا مطلب ہے تم مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی، تو تم ابھی تک اپنے عاشق سے رابطے میں ہو۔ پری اٹھ کھڑی ہوئی، میں تو اپنے عاشق سے رابطے میں ہوں، تم بتاؤ کہ تم کس RZ نامی بندے سے رابطے میں ہو؟ فیروز بوکھلا گیا، تم میری جاسوسی کر رہی ہو؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا، ہاں میں کر رہی ہوں، یہ جو RZ نامی بندہ ہے میں جانتی ہوں یہ رضا ہے، اور یہ حدید کا بہت اچھا دوست ہے، اور میں یہ بھی جان گئی ہوں کہ اسی کے ذریعے تم نے ہی شہروز کی جان لی۔ یہ سن کر فیروز کے سر پر تو جیسے کمرے کی چھت آن گری تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اس کے راز تک پہنچ جائے گی۔ تم کتنے گھٹیا انسان ہو، اپنے بھائی کو بھی مار دیا اور اسے قتل کے جرم میں حدید کو پھنسا کر مجھ سے شادی کر لی۔ میں تمہاری اصلیت سب کو بتاؤں گی۔ فیروز نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ اب اسے کیا کرنا ہوگا۔ اس نے اچانک آگے بڑھ کر پری کی گردن ہاتھوں سے دبوچ لی۔ میں تمہیں یہ راز بتانے کے لیے زندہ چھوڑوں گا تو تم کسی اور کو بتاؤ گی نا؟ پری نے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ اس کا دباؤ پری کی گردن پر بڑھتا ہی جا رہا تھا کہ دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا۔ حدید کے ساتھ آئی پولیس کو دیکھ کر فیروز نے پری کو چھوڑا۔ اتنی جلدی پولیس اور حدید کا آنا اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پری جلدی سے حدید کے پیچھے چھپ گئی۔ میں نے یہ سب پڑھتے ہی فوراً ساری ڈیٹیل حدید کو بھیج دی تھی اور اسے کہا تھا وہ پولیس کو لے کر یہاں پر آ جائے۔
کیونکہ تم جیسے انسان سے واقعی کوئی بعید نہیں کہ اپنے فائدے کی خاطر جانے کس حد تک چلا جائے۔ فیروز نے اپنے آپ کو چھڑوانے کی اور پولیس کو گمراہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اسے گرفتار کر کے لے گئے۔ تایا اور تائی کو جب ساری حقیقت پتہ چلی کہ وہ فیروز ہی تھا جو سب کے پیچھے تھا اور عدیل کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، تو وہ بہت شرمندہ ہوئے اور دکھی بھی کہ کیسے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی جان لے لی۔ پولیس نے جب فیروز سے تفتیش کی تو پتہ چلا اس نے ایسا جاگیر اور زمینوں کی لالچ میں کیا تھا۔ اس کا باپ فیروز کو سارا بزنس اور جاگیر دینے والا تھا، اور اس سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی تو اس نے اپنے سوتیلے بھائی کو ہی راستے سے ہٹا دیا، اکیلا اور واحد وارث بن جائے اور الزام بھی حدید پر آ جائے۔ پرویش کے حاضر دماغی نے فیروز کو اس کے اصل انجام تک پہنچا دیا تھا۔ اب اگر وہ فیروز سے طلاق لے بھی لیتی تو گاؤں برادری میں کوئی بھی اعتراض نہیں کرنے والا تھا۔ آنے والے وقت نے دیکھا کہ پرویش ایک بار پھر سے دلہن بنی تھی۔ اب کی بار بارات حدید لے کر گیا اور سب کے سامنے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لایا تھا۔ ان کی سختی اور آزمائشوں کے دن بالآخر ختم ہو گئے تھے اور اب ایک بار ایک پیار بھری نئی زندگی کا آغاز ہونے جا رہا تھا۔